میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا. میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھا کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ. ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا. اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے وہ سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے. چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی. ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگز میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے. تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی. چوتھا سوال میرا یہ تھا. پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے، باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر. اگر باڑ لگ چکے ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا. اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے. تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس میں مصروف ہے. ڈیفنس منسٹری کی ہے، وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا. یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں. پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں. امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا، ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول. یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ صاف کو ٹارگٹ کرو، کسی کی ریوائیول کرو، آگ لگا دو، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی، کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا، کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں، کنسپیریسی تھیوریز ہے. پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. ثابت ہوا میرے پاکستانیوں، اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا، اپنے قوم کو بتاتا رہا. آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی غلام، اعلی کار اور سہولت کار، سب خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ گیم کا حصہ تھے. میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی. اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا. اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی
کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے, کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. میرے پاکستانیوں, آج تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے. کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا. کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے. جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا, اس کے بعد آپ کو وزیرستان, کرم, خیبر, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باجوڑ, ملاکنڈ ڈویژن, ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے. 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا. سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا. میں کیوں فریاد نہ کرتا؟ میں کیوں آواز نہ اٹھاتا؟ میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے, آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے, جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی, سکول تباہ تھے, سڑکیں تباہ تھی, لوگوں میں خوف تھا, کاروبار تباہ تھے, سیاحت ختم ہو گئی تھی. آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی, اسپتال بن چکے, سڑکیں بن چکی, موٹر ویز بن چکی, سکول بن چکے, لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی, لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات بنایا ہے. میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار, امریکہ کی غلامی کرنی تھی, کر لی. پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا, مسلط ہو لیا. 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے, کر دیے. لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار. ہمارے لوگوں نے, آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی. نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا, اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا. عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی. عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے, ایبسولوٹلی ناٹ کا, کوئی دہشت گردی نہیں تھی. تو پھر ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چینج آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار اپنے اس ملک میں رہنا ہے. ہم تو امن کے دائی ہیں. ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی, نہ ہم نے اڈے دے دیے, نہ ہم نے جنگ کی بات کی. ہم نے تو ترقی دی ہے, ہم نے تو خوشحالی دی ہے, ہم نے تو امن دیا ہے, ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے, ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے. دیکھ لو نا آج کا سوات, دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے, دیکھ لو خیبر پختونخوا. تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے, قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے, قوم امن چاہتی ہے, قوم آپ کی گیم ایکسپوزڈ ہو چکا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے. ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے, لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کھیلو, ہمارے امن سے مت کھیلو, ہماری خوشحالی سے مت کھیلو. ہم اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو. ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ. ہمیں امن سے جینے دو, ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. اور میں وارن کرتا ہوں, باتیں ہم نے بہت کی, سوال بہت اٹھائے. میں کل کہیں پہ سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے, تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے, سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں. باڑ لگی ہوئی ہے, باڑ سے وہاں پہ گھس آ رہے ہیں, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹری ہے, میں نے بتا دیا. ڈیفنس منسٹری ہے, جھکتے مار رہے. کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ سب مصروف ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے. میں اپنے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں, ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے. ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے, ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے. نہ اس وقت حکومت میں ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, 13 جماعتیں ہیں, ان کی پالیسی ہے. اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کی, ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی, ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو, کسی 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے, کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں, جنازہ میرا اٹھے گا, امن میرا تباہ ہوگا,
ترقی میری ختم ہوگی, خوشحالی میری ختم ہوگی, میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, پورے پاکستان سے, خدا کے لیے آواز اٹھائے, خدا کے لیے کھڑے ہو جائے اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکنڈ کے نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے. اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکے, اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور میں چیز آخر میں کہہ دوں, نہ تو میں بے وقوف ہوں, نہ مجھے یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا, ایکسپوز کر رہا تھا, تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے, میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے. میں بے وقوف نہیں ہوں. لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ, میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میری کمٹمنٹ تھی. ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی, دوسرے اسپتال میں میرا بھائی, اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی, وہ اسپتال میں تھا, گھر گر چکا تھا, مسجد شہید ہو چکی تھی. اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کیا ہے. میں تو دل سے بات کر رہا ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے. آپ ساتھ دو گے, آپ کھڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا. خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا. آپ سب نے, پنجاب کے لوگوں نے, بلوچستان کے لوگوں نے, کشمیر کے لوگوں نے, گلبلستان کے لوگوں نے, سندھ کے لوگوں نے, آپ نے ساتھ دینا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور امپورٹڈ حکومت میں بیٹے ہر شخص سے سوال کرے کہ جب چیف چین آپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے, حکومت میں آنے کے لیے ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے. میری اتنی گزارش تھی, میری اتنی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے, لیکن جب بڑے لیول پہ جن کی ذمہ داری ہے, اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں.